ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਚੈਲੰਜਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਨ ਆਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਨ ਆਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਮੈਰਾ ਫਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ DI ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮੈਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਮੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ। جی السلام علیکم، ست شری اکال ایوری ون، تھینک یو سو مچ گرپریت جی، آپ نے دوبارہ بلایا اپنے اسٹوڈیو میں ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ دیٹ از سو امپورٹنٹ۔ جی بہت شکریہ۔ سو ہمیرا آپ سمجھتی ہیں ان چیزوں کو، کمیونٹی ہماری ایک تو امیگرینٹ پاپولیشن ہے ہم، دوسرا یہاں کے کچھ چیلنجز رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہوئے، تیسرا یہ بھی ہے کہ اب جس طریقے سے دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے، ٹیکنالوجی کا یگ ہے، کتنے سارے ہمارے پر پربھاؤ پڑ رہے ہیں، اتنے سارے اثر ہیں۔ بالکل، ہاں جی۔ نہیں، میں سب سے پہلے تو اسی بات سے اسٹارٹ کروں گی کہ جو انٹرسیکشنز ہیں نا ایشوز کے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ایک تو، اور میں صرف اسپیسیفکلی آج امیگرینٹ کمیونٹی اور زیادہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے بارے میں بات کروں گی کیونکہ آنے کا یہاں پہ مقصد بھی میرا یہی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاورٹی، ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جو امیگرینٹس ہیں ہمارے جو فائنینشیل حالات ہیں وہ کمپیئر ٹو مین اسٹریم اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ اس کو ہم جو پاورٹی ہے امیگرینٹس میں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن پاورٹی کو ہم دیکھیں گے تو ڈفرینٹ کائنڈ کی، دیر از لائک ڈفرینٹ کائنڈس آف پاورٹی ایز ویل۔ ایک تو مٹیریل پاورٹی ہے جس میں آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ٹو افورڈ دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف، رائٹ۔ لیکن جو سب سے بڑی پاورٹی ہے جو ہم ایکچولی اگنور کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، اور وہ خالی ہمیں نہیں ہے، مین اسٹریم کو بھی ہے، وہ ہے پاورٹی آف بلانگنگ، جہاں پہ ہمارے سوشل کنیکشنز اتنے ویک ہیں، ہماری بانڈنگ ود آر کمیونٹی از سو ویک کہ وی فیل ڈپرائیوڈ۔ اور اس پاورٹی آف بلانگنگ کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہے یا جو ہماری کمیونٹی کے سینئرز ہیں یا جو ہمارے جنرل بھی جو ایڈلٹس ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا، امیگریشن پروسیس میں ہمیشہ آپ کے ریڈ ایف ایم پہ آتی ہوں، ہمیشہ یہ بات کرتے ہو کہ امیگریشن پروسیس ویسے بھی آسان نہیں ہے اور پوری دنیا میں کہیں آسان نہیں ہے، اور کینیڈا میں تو انفارچونیٹلی ہمارے اتنے بیریئرز ہیں، ہم لوگوں کے کریڈینشیل سرٹیفیکیشن جو ہے پیچھے بیک ہوم سے وہ صحیح سے ایکولنٹ نہیں ہوتے، یہاں پہ اسیس نہیں ہوتے، ایویلویٹ نہیں ہوتے، اس کے حساب سے ہم کو یہاں پہ نوکریاں نہیں ملتی جو ہمارے پروفیشنس کے، رائٹ۔ تو ہمیں اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک ایڈڈ فائنینشیل بیریئرز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی کمیونٹی کے آپ اپنے رشتے چھوڑ کے آتے ہیں پیچھے، پھر آپ کو ایک نئی جگہ پہ اپنے روٹس گرو کرنے ہیں، گھر بنانا ہے۔ بہت سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے فیملی میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، ڈیورسز ہوتی ہیں، چلڈرن کا ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کو ایکسٹرنل پریشرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کا خود کا ایک فیئر ہے کہ کہیں ہم اس کلچر میں آ کے اپنے کلچرز کو نہ بھول جائیں، رائٹ۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت امپیکٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ پھر اگر آپ یوتھ کو دیکھیں جس میں ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، یوتھ کی مینٹل ہیلتھ کو تو یہ بہت ہی زیادہ ان کے لیے تو ڈیٹرمنٹل ہیں یہ سارے فیکٹرز۔ تو آپ نے یہ پاورٹی آف بلانگنگ کی بات کی ہے، پاورٹی آف ایسوسیشن، پاورٹی آف فرینڈشپ، جی۔
تو کہیں نہ کہیں ہم جو کنیکشنز چاہیے ہیں کسی بھی انسان کو، وہ کسی بھی عمر کا ہو سکتا ہے. آبویسلی پنجابی کہتے ہان نو ہان پیارا، تو اپنے عمر والوں کے ساتھ وہ کنیکشنز کیا ہمارے پاس ہے نہیں کینیڈا میں، یا ہم بنا نہیں پا رہے ہیں، کیا مسنگ ہے؟ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، اگر ہم ریسرچ پہ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو اگین جو پاورٹی آف بلانگنگ ہے، خاص طور پہ جو وہ لوگ جو مٹیریل ویلتھ میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں، یا جن کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ان وہ سب سے زیادہ اس کا شکار ہیں. کیونکہ جتنا اب میں بڑا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جرنلائز اٹ، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی بھی، یا اگر میں پاکستان ڈائسپورا کی بھی بات کروں گی، تو ہم لوگ بہت زیادہ کلاسزم پہ بلیو رکھتے ہیں، رائٹ. ہم اتنے انکلوسیو نہیں ہیں چاہ کے بھی. تو اگر جو لوگ ہمارے کمیونٹیز میں فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں، وی آر ناٹ میکنگ این ایفرٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم، وی آر ناٹ میکنگ این ایفرٹ ٹو بی انکلوسیو آف دوز پیپل. تو ہم بڑا اسٹیٹس اور کلاس کے اندر رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو لوگ سفر کر رہے ہیں، موسٹلی وہ لوگ سفر کر رہے ہیں جن کو کیونکہ فائنینشیل بیریئرز آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کی ہر چیز کو، آپ کی چاہے وہ سکنس ہے، چاہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے، چاہے آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، اس پہ زیادہ برڈن ڈالتی ہے اور اس کو ایگریویٹ کر دیتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم بنا نہیں رہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو کمیونٹی کے جو گراس روٹس ہیں، ابھی ہم اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، جو ہماری کمیونٹی کے گراس روٹس ہیں یا جو نیچرل سپورٹس ہیں. میں نے پہلے ہمیشہ بات کی ہے کہ امیگرینٹس کبھی بھی پروفیشنل سروسز کے پاس نہیں جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے فیتھ لیڈرس کے پاس، آپ کی کمیونٹی کے لیڈرس کے پاس، اپنے نیبرس کے پاس جاتے ہیں. اگر ہم نے اس طرح کی کمیونٹی بنائی نہیں ہوئی جو کہ انکلوسیو ہے، ہر طرح کے پیپل ہو آر اسٹرگلنگ فائنینشلی، اور پیپل ہو آر ڈفرنٹ دین یو ان ٹرمز آف کاسٹ، کریڈ، وٹ ایور، تو لوگ پیپل ول سفر، رائٹ. اور ہم بے شک جتنے مرضی ایونٹس کر لیں، میرا جو آ جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جتنے مرضی ایونٹ کر لیں اپنے سائلوز میں رہ کے، ہم لوگوں کو بلا لیں جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہے ہیں جن لوگوں کو ایکچولی ہیلپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے سائلوز، اپنے اپنے سرکلز میں آپریٹ کر رہے ہیں. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ کے بارے میں بھی. جی جی، ان ساؤتھ ایشینز اسپیشلی. ہاں جی. مینٹل ہیلتھ ایک تو آپ نے ہمیشہ بہت اچھے اچھے سائیکالوجسٹ، کاؤنسلرز بلائے، اور میں ہمیشہ سنتی بھی ہوں، اور وہ اتنی اچھی انفارمیشن دیتے ہیں. ایک تو مجھے سب سے پہلے بات لوگوں کو جو سمجھنے والی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی ذہنی بیماری ہی ہے. ہم سارے ریگارڈلیس آف آپ کے جینڈر، ریگارڈلیس آف ایج، لائف کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ مینٹل اسٹریسز سے یا مینٹل ہیلتھ ایشو سے گزرتے ہیں. وہ اب انگزائٹی بھی ہو سکتا ہے، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ ایشوز کرونک بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہم سب، چاہے بچے ہوں، ٹین ایجرز ہوں، بزرگ ہوں، سب گزرتے ہیں. اور بہت حد تک یہ ریئل ہے، یہ ہمارے صرف دماغ کی، کیونکہ میں نے بہت ریسرچ کی مینٹل ہیلتھ پہ، اور انٹرسیکشنز کے ریسزم کیسے مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتا ہے، آئسولیشن کیسے کرتی ہے. اور لاٹ آف جو میں نے دیکھا کہ ہماری جو ریشلائز کمیونٹیز ہیں یا امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں، کچھ میں تو مینٹل ہیلتھ کی ان کی زبان میں مینٹل ہیلتھ کا لفظ ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا ٹیبو ہے اور اتنا بڑا اسٹگما ہے کہ ہم اس میں بات نہیں کرتے. اور کیونکہ لوگ پھر آپ کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. اگر آپ کسی کو کہیں گے مجھے ڈپریشن ہے، پیپل وڈ اسٹارٹ ججنگ یو نا. تو یہ ہماری کمیونٹی کے جو مینٹل ماڈلز ہیں، کیونکہ ہم اسی میں ہی رہتے ہیں، ہم اس کو چینج نہیں کر رہے، تو a lot of times پیپل پھر ڈسکلوز نہیں کرتے. اور وہ ڈسکلوز تب تک نہیں کریں گے جب تک ان کو یہ ہوگا کہ اگلا بندہ آپ کو جج نہیں کرے گا. اور خاص طور پہ میں پڑھ رہی تھی ایک ریسرچ یہاں پہ آنے سے پہلے کہ جو ہمارا ساؤتھ ایشین یوتھ ہے، اس وقت ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹیز آلموسٹ لائک 2 ملین ہے کینیڈا میں، ون آف دا بگیسٹ امیگرینٹ پاپولیشن ان کینیڈا. لیکن جو ساؤتھ ایشین یوتھ ہے، اس کے سب سے زیادہ ایشوز ہیں ایک بیک کمیونٹیز کے اور ساؤتھ ایشین کے. اور ساؤتھ ایشینس کے جو ایشوز ہیں بچوں کے، ہمارے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک تو اسپلٹ آئیڈینٹی کا شکار ہے، ان کو پیرنٹس فرسٹ جنریشن ہم یہاں پہ اتنے انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں ویسٹرن کلچر کے اندر اسیمیلیٹ ہی نہ ہو جائیں. تو ایک وہ پریشر ہے، تو وہ بچے اس کو بول رہے کہ اس وقت اسپلٹ آئیڈینٹی ہے. ایک وہ آئیڈینٹی ہے جس سے وہ گھر میں بنا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے پیرنٹس خوش رہیں، اور ایک آئیڈینٹی ہے جہاں وہ پیئر پریشر پہ تاکہ اسکول کالجز میں، تو وہ دھوری زندگی جی رہے ہیں یہاں پہ. دوسرا پھر بیچ میں فیتھ آ جاتا ہے. ہم سب کے ڈفرینٹ ریلیجن ہیں، تو خالی کلچر نہیں ہے، پھر ریلیجن میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے فیتھ کو بھی اڈھیر کریں، وہ کوئی ویسٹرن کلچر یا ادھر
انفلوئنس نہ ہو جائیں. دوسرا جو ایک سب سے بڑی بات ہے جو ہم اکثر اوور لک کرتے ہیں کہ ہماری جو امیگرینٹ پاپولیشن ہے بہت سی میجورٹی جو ہے, اور یہ اگین ریسرچ کوٹ میں آپ کو کر رہی ہوں کہ 3% اونلی امیگرینٹس ہیں جو ٹاپ پوزیشنس پہ جاتے ہیں, باقی سارے اور جابس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جابس مطلب کہ محنت والی نوکریاں, جیسے آپ اوبر چلا رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں, آپ ریٹیل میں یا جو بھی. تو وہ بچوں پہ بہت برڈن ہے کیونکہ پیرنٹس ان کو گھر میں یہ سناتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری قربانیاں تم لوگوں کے لیے دی ہے, تم لوگوں کے فیوچر کے لیے دی ہے. تو جو ساؤتھ ایشین یوتھ جو ہے وہ بہت گلٹ کے ساتھ بھی بڑا ہو رہا ہے کیونکہ اس کو یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے اتنی قربانی دی ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو ریٹرن کرنی ہے وہ چیز. اور دوسرا وہ ریسرچ, یہ نیشنل ریسرچ ہے جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گی, کہ دوسرا پیرنٹس کمپیریزن بہت کرتے ہیں کہ فلاں کا بچہ دیکھو کتنا انٹیلیجنٹ ہے. اور میں نے بھی کیا ہے, جب مجھے بھی نہیں پتا تھا, میری بھی 2 بیٹیاں ہیں, میں بھی, کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک پرفیکشن کا ایک وہ ہے رائٹ کہ ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہونے چاہیے, اور ہم آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس فساد کو جو کہتے ہیں ایک فیک, اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کبھی اپنے بچے کی پرابلم کسی سے ڈسکس ہی نہیں کریں گے. ہم اپنے بچے کے ایشوز کو اوور لک کر دیں گے کیونکہ ہم کمیونٹی میں اپنے آپ کو نیچا ہوتے ہی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں رائٹ. سو یہ سارے جو ساؤتھ ایشین حقیقت بات ہے, پاکستانی بچہ یا انڈین بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ, اور ایون باقی بھی ساؤتھ ایشین جو ہے بہت زیادہ پریشر اور برڈن کے ساتھ یہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں اور رہ رہے ہیں, اس لیے ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ. سو ہمارا یہ بات کہ کیا فیملیز بھی کہیں نہ کہیں سمجھنے میں ناکامیاب رہتی ہیں؟ بالکل, ہاں جی, کیونکہ ایک تو میں جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہماری کمیونٹیز کے اندر جنرلی ایک تو اویئرنیس نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, جو ذہنی دباؤ ہے, ذہنی بیماری اردو میں جیسے کہتے ہیں, ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے کلچرز میں اتنا زیادہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اسٹگما ہے رائٹ. تو ہم کبھی بھی اس کی ہیلپ نہیں. ایک جو ریسرچ ابھی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے سٹی آف کیلگری کی, جو انہوں نے آئی تھنک لاسٹ ایئر کیا تھا مینٹل ہیلتھ اسٹریٹجی اپنی ریلیز کرنے سے پہلے, اس میں سب سے زیادہ جو لو ہیلپ سیکنگ بیہیویئر ہے, مطلب سب سے زیادہ جو کم ہیلپ کے لیے جاتے ہیں وہ امیگرینٹس ہیں. مطلب وہ مینٹل ہیلتھ ریسورسز کو نہیں اویل کر رہے جو یہاں پہ اویلیبل ہیں. اس کے بہت سے ریزنز ہیں, ہم ان ریزنز پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ بیریئرز ہو سکتے ہیں, لینگویج بیریئرز ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے اسٹگما. ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنی کیونکہ ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے وہ بڑی باعث شرمندگی کی بات ہے کہ جی آپ کے بچے کو یا آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہو گیا, تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات ہے کہ تو ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے. پھر جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں, ہمارے پاس اتنا پریشر ہے ٹو بلڈ آر سیلف ٹو بیکم فائنینشلی اسٹیبل کہ دونوں پیرنٹس دو جابنگ کر رہے ہیں رائٹ. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. دوسرا پیرنٹنگ اسکلز ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے. اب آپ پاکستان سے انڈیا سے آ کے ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں آپ نے بچوں کو کس طرح ریز کرنا ہے. ٹین ایجرس کے خاص طور پہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو پاکستان انڈیا میں بڑے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. یہاں پہ بلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اسکولس میں, یہاں کی پڑھائی ڈفرینٹ ہے, پڑھایا ڈفرینٹ طریقے سے جاتا ہے. آپ نے بچوں کو یہاں پہ کس طرح ریز کرنا ہے, ہمارے پاس اس کی اویئرنیس نہیں ہے. پھر اگین ہم جو ریسورسز اویلیبل ہیں ہم وہ اویل نہیں کرتے. جو ہمارے, میں تھوڑا سا بلنٹ ہو کے بات کروں گی, جو ہمارے فیتھ لیڈرز ہیں ان کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے, وہ بادر بھی نہیں کرتے کہ وہ تھوڑا سا جا کے مین اسٹریم کمیونٹی سے وہ وہ اسکلز لیں یا ان لوگوں کو بلائیں. اور سیم جو ہمارے نیچرل سپورٹس ہیں یا جو ہمارے گراس روٹس لیڈرز ہیں وہ اپنے سائلوز میں آپریٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ ایشوز کس طرح ایڈریس کرنے چاہیے ٹائملی مینر میں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جو ہم سوسائڈ کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ایک فیکٹ ہے, یونیورسل فیکٹ ہے کہ جو سوسائڈ جو لوگ کرتے ہیں وہ اس سے پہلے بہت بار ریچ آؤٹ کرتے ہیں, آپ سے مدد مانگتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اب یہ آپ کا کام ہے ایز اے پیرنٹ, ایز اے کمیونٹی, ایز اے فیملی کہ آپ ان سگنلس کو یا اس کی جو سائلنٹ کرائی فار ہیلپ ہے آپ اس کو سمجھ پاتے ہو یا نہیں. سوسائڈ اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں آج رات سو گئی ہوں, میں صبح اٹھ کے کہوں گی بس میں نے اپنی زندگی ختم کرنی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے سوسائڈ میں. جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں وہ بہت عرصے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا
کیا کرنے جا رہے ہیں, اور اس پلاننگ کے دوران وہ بہت باری ہیلپ کے لیے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, چاہے ان کے دوست ہیں چاہے ان کی فیملی ہے. اگر ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں, ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے, ہم اگنور کرتے ہیں, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, اس کے دماغ کا مسئلہ ہے, تو پھر وہ کرتے ہیں. تو سوسائڈ از سم تھنگ دیٹ از ٹوٹلی وی کین پریونٹ اٹ if we act in time. بٹ اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ کیا ہماری کمیونٹی ریڈی ہے. ہم بات تو بہت کرتے ہیں. دوسرا ہمارا بہت ایک جو چیز مجھے سب سے لگتی ہے, میں ہمیشہ آپ کے پروگرام آتی ہوں, میں پریونشن پہ بات کرتی ہوں. ہم پریونشن نہیں کرتے, ہم ہمیشہ انٹروینشن کی, جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ہوتا ہے, ہم ایک دم سارے کچھ دیر کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتے, واقعہ ختم, وہ جیسا لوز کرتا ہے ہم پھر بزی ہو جاتے ہیں. یہ آن گوئنگ ایفرٹس ہیں اور آن گوئنگ کام ہے جو ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ نہیں کہ ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پوری کمیونٹی اوور ایفیشینٹ ہو گئی ہے اور جی اب ہم یہ بھی کر رہے ہیں, ہم یہ بھی کر رہے ہیں. تھرڈ بات جو میں آپ پہ ضرور بار بار میں بات کہتی ہوں, آپ 10,000 ایونٹ کر لیں جینیسس سینٹر میں, جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جن لوگوں کے حالات خراب ہیں, جن لوگوں کو ایکچوئل ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ آپ کے ایونٹس پہ نہیں آ رہے ہیں. اور یہ اگین یہ ریسرچ کہتی ہے کہ پیپل ہو ایکچولی نیڈ دس ہیلپ دا موسٹ, دے آر انیبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر ہاؤسز. ان کے پاس اتنا ٹائم ہے, اویئرنیس ہے کہ وہ آئیں گے. اب آپ کو ایز کمیونٹی لیڈرس یا آپ کو ایز امیگرینٹ جو سیٹلمنٹ کے لوگ ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے سو دیٹ نو بڈی فالس تھرو دا کریکس. تو اس کو اسٹریٹجائز کرنا ہے, اس کو ایونٹ کر کے تقریریں کرنے سے, آئی ایم سوری آئی ایم بینگ اسٹریٹ فارورڈ, کچھ نہیں ہونے والا ہے, یا فیس بک لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا انلیس ہم ایکچوئل ایفرٹ ڈالیں ٹو چینج پیپلز مائنڈ سیٹ اینڈ مینٹل ماڈلز اراؤنڈ دیز ਥਿੰਗਸ. ہمارا ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ. ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਬਟ how can we contribute as collective? نہیں, آپ اس طرح تو آپ کر بھی نہیں سکتے نا, میرے گھر کو ایک دم آ جائے اس کو تو نہیں. تو یہی تو شو کرتا ہے کہ پھر آپ کی کمیونٹی کا فیبرک کمزور ہے نا. اگر آپ پریونشن میں دیکھیں تو, یا جو امیگرینٹ سیٹلمنٹ کا جو پورا پروسیس ہے جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور اگین اس میں مین اسٹریم ایجنسیز بھی اتنی ہی ایکولی رسپانسبل ہیں جتنے دوسرے ریسورسز ہیں, کیونکہ وہ ایفرٹ نہیں کر رہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو گراس روٹس, یا وہ ایفرٹ نہیں کر رہے ٹو ریچ آؤٹ ماسکس یا ٹیمپلس. جہاں پہ جو نیو کمر ہے وہ کہیں تو جاتا ہے نا, وہ سب سے پہلے مسجد جائے گا, مندر جائے گا, آپ کے گردوارہ جائے گا, رائٹ. تو وہاں پہ ہم کیوں نہیں ان سینٹرز کو لے کے جا رہے ہیں, یا لوگوں کو جو سروس پرووائڈرز ہیں وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ ریسورسز وہاں پہ لوگوں سے بات کریں, آپ وہاں پہ لگا دیں, کوئی نہ کوئی پڑھے گا, اس کو پتہ ہے اچھا یہ ریسورسز ہیں, ہم ان کو آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. اگر یہ ایوری ڈے کی ہماری کانورسیشن ہونا, جیسے آپ ریڈیو پہ ہیں, میڈیا کے تھرو ہم ریسورسز شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو, کہیں نہ کہیں بیٹھے گا, ان کو پتہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ جا سکتے ہیں. اب مسکنسیپشن کی تو یہ حالات ہے کہ آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی فرینڈس دی ادر ڈے, اور میں اس کو بتا رہی تھی کہ یہ ریسورسز ہیں, اور سم ٹائمز میری 2 بچیاں ہیں اور میں نہیں جب ان کو ہینڈل کر پاتی تو میں انہیں فون نمبر دیتی ہوں کہ تم لوگ بات کر لو, اور وہ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز آلویز ہیلپڈ. اس میں کوئی مجھے اسٹگما نہیں کبھی لگا کہ کیوں وہ بات کر رہے ہیں, دے شوڈ. سم ٹائمز مجھے نہیں ان کی بات سمجھ آتی, اور میری فرینڈ کا آگے سے یہ جواب تھا کہ جی نہیں یہ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے, ان کو آپ کی فیملی کے حالات پتہ لگتے ہیں, چلڈرن فیملی والے آ جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایز لانگ ایز کہ آپ کے گھر میں ابیوز نہیں ہو رہا ہے اور آپ بچے کو کوئی مار نہیں رہے اور کچھ نہیں. یہ ریسورسز آپ کی مدد کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. مطلب یہاں پہ اتنے ریسورسز ہیں کہ کاؤنسلرز آپ کے گھر آ جائیں گے فری آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, اور فیملی کاؤنسلنگ بھی دیں گے. لیکن آپ تھوڑا سا, آپ کو اس کے لیے ریڈی ہونا ہے. پہلے تو آپ کو اویئر ہونا ہے, دوسرا آپ کو تھوڑا سا ریڈی ہونا ہے ٹو ڈو دیٹ. دوسرا ہمارا یہ کہ جی ہمارے پاس ریلیجیس کاؤنسلرز نہیں ہیں. ہماری ایک یہ بہت بڑا بیریئر ہے کہ جی ہم ویسٹرن کاؤنسلرز کو اس طرح سے ہمارے نیڈس کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو اگین پھر یہ کس کا رسپانسبلٹی؟ آپ جو ہمارے فیتھ لیڈرز ہیں اگر یہ ریچ آؤٹ کریں مین اسٹریم کو, ان کا ایکسپرٹیز اور آپ کا جو جو ریلیجیس نیڈس ہیں اس کے مطابق میں آپ ایک بلینڈیڈ ٹریٹمنٹ آفر کر سکتے ہیں لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے, بٹ اس کے لیے کولیبریشن اور کوآرڈینیشن کی بڑی ضرورت ہے. گرپریت, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں, اگین لوگوں کو جب میں بات کروں گی اچھا نہیں لگے گا, ہر کوئی
سب کچھ خود کرنا چاہتا ہے, ان کو فنڈنگ خود چاہیے, ان کو کسی کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کرنا, ان کو لگتا ہے کہ بس 4 لوگوں کو بلا لیں, ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. وہ زیرو ہے, اس کام کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ میں کتنے پروگرامس میں جاتی ہوں اور ساؤتھ ایشین اور مجھے پتہ ہے وہی لوگ ہیں جن کو آلریڈی سب ایشوز کا پتہ ہے. وہ آتے ہیں, ہم تصویریں کھنچواتے ہیں, ہمارے پولیٹیشینز آ جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, چاہے ڈومیسٹک وائلنس اٹھا لو, سبسٹنس ابیوز اٹھا لو, چاہے مینٹل ہیلتھ اٹھا لو, کیونکہ ہم ایکچوئل کام کر نہیں رہے نا. دیٹس اے پرابلم. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟ بھی سمجھتے ہیں ہمیرا کہ خود سے ہی باتیں کرتے رہنا, سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس گوگل AI ہے, ہم وہاں پر اپنے سمٹمز یا سائنس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر یہ تو ہے نا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی میرا حال پوچھے. نہیں بالکل. آپ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں ایک بڑا افریقن پروورب ہے بڑا مشہور کہ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, رائٹ. اور یہ صحیح بات ہے. جب آپ ہماری جو انڈیا پاکستان میں ہماری ایک بڑی کمیونٹی ہوتی ہے, جب آپ بچہ ریز کر رہے ہیں, نانا دادی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کبھی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, بٹ زیادہ تر ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, کیونکہ جو بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو بچے لرن تھرو دوز اسٹوریز, یا جو ہم کہتے ہیں جو پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں نا بچوں کے مینٹل ہیلتھ کے, وہ ہیلپ کرتے ہیں ٹو بلڈ ڈیورنگ دوز ایئرس وین یو ہیو اے ٹرائب دیٹ ٹیکس کیئر آف کڈس. تو پروٹیکٹیو فیکٹرز آپ کی ریزیلینس بلڈ کرتے ہیں فار فیوچر, جب آپ کو ایکچوئل مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امیگرینٹ بچے جیسے ابھی ایون میں اپنا ایگزامپل بار بار اس لیے دیتی ہوں کیونکہ آئی ایم ہیئر آن مائی اون. جب میرے بچے یہاں پہ, جب ان کی کوئی فیملی نہیں ہے اور صرف میں ہوں اور وہ ہیں, تو ان کے پروٹیکٹیو فیکٹرز میں اکیلے بلڈ نہیں کر سکتی, اٹس امپاسبل, رائٹ. تو آئی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا ریسورسز, آئی ہیو ٹو سیک ہیلپ. مجھے جہاں سے ملتی ہے, چاہے میں ان کا کنیکشن پاکستان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بلڈ کروں یا اپنے فرینڈس کے ساتھ یہاں پہ, یا میں کاؤنسلرس کے پاس جاؤں, اور میں نے کیا ہے, میں نے یہ سب کچھ کیا ہے, کیونکہ ہر کوئی, ہم لوگ پیرنٹس پیدا تو نہیں ہوتے, ہم بنتے ہیں, رائٹ. اینڈ دین ہاؤ وی لرن, اور پھر یہاں پہ تو اور چیلنجز ہیں, اینڈ دین یو لرن تھرو دوز نا. تو خود سے رہنا کہ نہیں میں خود ہی کر لوں گی, یا میں گوگل سے پوچھ لیتی ہوں. اور اگین جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میری جب بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ اتنے ہیزیٹنٹ ہیں کاؤنسلنگ کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے, یا اپنے فرینڈ سے بھی بات کرنے کے لیے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. ایک تو یہ بڑی چیز آ گئی ہے کہ, اور یہ بہت ریئل ہے کہ مجھے بہت لوگوں نے منع کیا کہ آپ کئی بار بہت بات کر دیتی ہیں تو لوگ ول جج یو. میں کہا اس میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ اگر میں اپنے بچے کے بارے میں ہیلپ سیک نہیں کروں گی تو کل کو میں ایک زیادہ بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گی. تو میں اگین وہی بات کر رہی ہوں کہ آپ کا ہیلپ سیکھ کرنا خدا کا واسطہ ہے, بہت ضروری ہے. ابھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا, جب یہ ایک بہت بڑا سانحہ یا جو انفارچونیٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے کہ جی اب ہم ڈر گئے ہیں, اب کیونکہ اٹس آل اوور سوشل میڈیا, اب ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے یہ اسٹیپ اٹھا لیں. بچے ایسے اسٹیپ نہیں اٹھاتے. اور اب یہ تو ایک اور بھی بات ہے کہ آپ ڈر کے اب اور کچھ بھی نہیں کہیں گے تو بچے آپ کو اور الٹا آپ کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے. اس سے بہتر ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا اپنے بچوں کا, آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ ان کو کیسے ڈیل کریں, آپ لوگ کاؤنسلنگ کیوں نہیں سیکھ کرتے. آپ یہاں پہ اتنی کڈز ہیلپ لائن ہے, فری ہے, آپ ان کو فون کرو, اپنے بچے سے کو بات کرو, تو میں جو بھی مسئلہ ہے اسے ڈسکس کرو. بچہ بھی جب تھرڈ پرسپیکٹیو سنے گا میں بھی اس کو سمجھ آئے. ڈسٹریس سینٹر ہے, کاریا جو ہے, میں بار بار کہتی ہوں کاریا اپنے کاؤنسلرز گھر میں فور فری بھیجتے ہیں, آپ پوری فیملی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. تو میرا آپ ریسورسز کے بارے میں ضرور بتائیں جو ہمارے سننے والے نوٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ذہنی ایشوز ہو رہے ہوں, اسٹرگل کر رہے ہوں, بچے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں نے کیا کرنا ہے. پیرنٹس کئی بار دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس کو تھوڑی نہ بول سکتے ہیں کہ تم مجھے پریشرائز کر رہے ہو, تو کئی بار ایسا ہو جاتا ہے. نہیں بالکل, یہاں پہ بہت اگین میں وہی بات کرتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کلچرلی اپروپریٹ سروسز نہیں ہے. ایسی نہیں ہے. PCHS پنجابی ہیلتھ کمیونٹی سروسز, ان کے پاس بہت اچھے کاؤنسلرز ہیں جو آپ کو اپنی زبان میں, اگر آپ کو وہ ایشو آ رہا ہے ریلیجن کا آ رہا ہے. اب تو جو CMHA کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسیشن, انہوں نے اپنے کاؤنسلرز جو ان کے پاس ڈائیورس کمیونٹیز کے, بیکاز اب یہ مین اسٹریم میں بھی ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ہمیں دوسری زبانوں کے, دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کو ہائر کرنا ہے, اور وہ کر رہے ہیں. صرف یہ کہ آپ نے
ریچ آؤٹ کرنا ہے. اب ایکسیس مینٹل ہیلتھ ہے, آپ اپنے ڈاکٹر سے ریفرل لے سکتے ہیں. اس کے لیے اب آپ کو خود ایڈوکیسی کرنی ہے. کسی کو نہیں پتہ چلتا, کانفیڈینشیل ساری انفارمیشن ہوتی ہے. میک شیور کریں کہ آپ رجسٹرڈ کاؤنسلرز یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. آپ اگر آپ کو یہ ہے کہ ہمیں جج کوئی نہ کرے, تو آپ, میں خود بھی یہ بات کرتی ہوں کہ لاٹ آف ٹائم جو ہمارے گراس روٹس آرگنائزیشنز ہیں, اگر آپ لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور اگر آپ کانفیڈینشیلٹی سے نہیں واقف ہیں, تو آپ ڈاؤن اسٹریم ہیلپ یا اس طرح کی ہیلپ جس میں انٹرونشن ہے آپ مت دیں. آپ صرف اویئرنیس کریٹ کریں, آپ اسٹریم ہیلپ پرووائڈ کریں, اور یہ کام ایکسپرٹس کا کرنا ہے. اگر میرے پاس کوئی آئے گا, میں کبھی کاؤنسلنگ نہیں دوں گی, ایون اگر میں نے پڑھی بھی ہوگی, کیونکہ میں رجسٹرڈ کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. میں ریفر کروں گی آرگنائزیشن کو جو ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور جہاں پہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ آپ کو گھر سے بھی نہیں باہر جانا, اور وہ گھر آ جائیں گی آپ کے, جیسے کاریا میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ پوری فیملی کو, کئی بار اگر آپ سمجھیں کہ ایک بچہ ٹارگیٹڈ فیل ہو رہا ہے کہ جی میں اکیلا کیوں کروں, میں کوئی پاگل ہوں, ایسے بھی میں نے سنا ہے بچے, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی کرتے ہیں تمہارے ساتھ, کیونکہ ہمیں بھی تو سمجھنا ہے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں ایز پیرنٹس. تو وہ کاؤنسلر آ جاتا ہے, آپ ساری فیملی بیٹھ جاؤ, وہ آپ پوری فیملی سے بات کرتا ہے. ہوتا یہ کہ جب آپ ایک نیوٹرل بندے سے بات کرتے ہیں, آپ اپنے گریونسز شیئر کرتے ہیں, تو آپ کو پرسپیکٹیو, آپ کو زیادہ سمجھ آنے شروع ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ کون کیا غلط کر رہا ہے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ زندگی لمبی گزارے, صحیح سے یہاں پہ سیٹل ہو, تو آپ یہ جو پرفیکشن کا ہم نے ایک خاکہ اپنے ذہنوں میں بنایا ہوا ہے, اس سے آپ نکل آئیں. ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, کمپیریزن مت کریں. اور دوسرا, اب جیسے ڈر گئے ہیں, یہ بھی بڑی غلط اپروچ ہے. آپ ڈر کیوں رہے ہیں, رائٹ, بجائے کہ آپ ریسورسز کو سیکھ کریں تاکہ آپ ان کو صحیح سے بچوں کو گائیڈ کر سکیں, ان کے ساتھ بات کر سکیں. ٹولز ہیں نا, یہ ہمیں لرن کرنے پڑیں گے, رائٹ. تو یہ بہت ضروری ہے. تو اب میں اگین ایک بار ریپیٹ کروں, ایکسیس مینٹل ہیلتھ ہے, کڈز ہیلپ لائن, ڈسٹریس سینٹر, کاریا, PCHs اگر آپ اپنی زبان میں دیکھ رہے ہیں, CMHA ہے, کیلگری کاؤنسلنگ سینٹر ہے, اور دوسرا ایون جو سیٹلمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ساری, سینٹر فار نیو کمرز, امیگرینٹ سروس کیلگری, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا آپ ان سے بات کر لیں, یہ آپ کو ریفر کر دیں گے. آپ کے جو نیچرل سپورٹس ہیں, ایسوسیشنز, کمیونٹی ایسوسیشنز ہیں, اگر ان کے لیڈرس کو نہیں سمجھ آ رہا, انہیں کہیں گے جی ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں جائیں, تو ان کا کام ہے ایز کمیونٹی لیڈرز, ایز فیتھ لیڈرز, کہ وہ آپ کو ریفر کریں. اور اگر وہ نہیں ریفر کرے تو پھر I don't wanna, like, پھر کیا کہہ سکتے ہیں. میرا ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੱਕਣੇ ਆ. ਅਗੇਨ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਔਨ देयर ओन ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. نہیں بالکل. ایک جیسے بات, ایک تو خیر وہ جو میں ریسرچ کو پہلے سائٹ کری تھی کہ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے ساؤتھ ایشین کمیونٹیز کے اندر. جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے پیرنٹس اور بچوں کی کانفلکٹ کا, وہ جنریشن گیپ ہے. ہمیں ان کا سمجھ نہیں آ رہی ہے بالکل بھی کہ اب کی بچے ڈفرینٹ ہیں. سوشل میڈیا ہمارے زمانے میں نہیں تھا, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, رائٹ. آپ ایک وہ پھر کلچرل ڈفرینس بہت زیادہ ہے ہمارے میں, ہمارے بچوں کے اندر. دوسرا جو ہمیں بات سمجھنی ہے, جو ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, کہ 25 سال تک تو ہمارے جو بچے ہیں ان کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, جو پری فرنٹل کورٹیکس جس کو ہم بولتے ہیں, اس کے جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں وہ 25 سال تک ڈیولپ ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ 16-17 سال میں بچے کو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ اس کے دماغ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہماری بات اس طرح سے سمجھے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا دماغ اس وقت ریڈی نہیں ہے اتنا پریشر برداشت کرنے کے لیے, یا ہماری بات اس لیول پہ سمجھنے کے لیے. تو ان بچوں پہ انڈیو پریشر مت ڈالیں. اگر آپ کو یہاں کے سسٹم کی نہیں سمجھ آ رہی, تو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ یہاں کا ہیلپ سیک کریں. کچھ نہیں ہوگا ایز لانگ ایز کہ آپ بچوں کو مار نہیں رہے ہیں, آپ کو ابیوز نہیں ہو رہا ہے, آپ سے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر ایک دروازے سے نہیں بات ہے, آپ دوسرا دروازہ کھٹکھٹائیں. اگین ادھر بہت ریسورسز ہیں, آپ اس کو اویل کریں ایز اے پیرنٹ. آپ کو لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے بچوں پہ پریشر نہیں ڈالنا. سب سے زیادہ ساؤتھ ایشین بچوں کا کمپیریزن ہوتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ, آپ کے دوستوں کے بچوں کے ساتھ, آپ کی فیملی کے. آپ پلیز وہ مت کریں, کیونکہ وہ بچوں کے لیے بڑا ڈیٹرمنٹل ہے. اگر آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں, آپ اس کی رسپانسبلٹی بچوں پہ مت ڈالیں, کیونکہ بچے اپنی طرح سے چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کے پرسپیکٹیو میں پھر وہ گلٹ میں جا سکتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور اگر بچہ ایک 16 سال کا بچہ اگر ڈپریشن میں, 18 سال کا بچہ ایک ڈپریشن میں ہے, تو وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرے گا ایز کمپیئر ٹو این ایڈلٹ. اور اگر اس کے پاس وہ سپورٹ سسٹم نہیں ہے, اس کے فرینڈز اس طرح سے نہیں ہیں, یا وہ لونلی ہے, تو پھر وہ ڈراسٹک اسٹیپ اٹھا سکتا ہے. تو اگر آپ وہ
اپنی طرف سے اگر آپ وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ ایک گھر شوڈ بی دا دنیا بہت ہے سبق سکھانے کے لیے، میں ہمیشہ کہتی ہوں گھر شوڈ بی دا سیف اسپیس جہاں پہ بچے آئیں کہ یہ ان کی سیف اسپیس ہے، چاہے وہ فیل ہو کے آئیں چاہے پاس ہو کے آئیں، وہاں پہ بچوں پہ اس طرح کا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ਕਈ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਰਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ نہیں ہے۔ وہ پیٹریارکی پہ ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہمارے جو پیٹریارکل اسٹرکچرز ہیں ہم وہاں سے لے کے ہم چینج ہونا ہی نہیں چاہ رہے نا۔ اب ٹائم بدل گیا ہے، جیسے ہم بات کریں سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ویسٹرن کنٹری ہے، فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ہم آ گئے ہیں، دنیا کے ون آف دا بیسٹ سٹیز میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب یہ ہم ایک پرانے جہاں سے ہمارے وہاں کی پنٹ کی چیزیں ہم یہاں نہیں اپلائی کر سکتے۔ ہمارے جب ہم بڑے ہو رہے تھے یا ہماری پہلے کی جنریشنز، ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، ہمارے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا، ہم ایک سٹی سے دوسری سٹی اتنا نہیں جاتے تھے۔ اب یہ بچے پورے ورلڈ میں ایکسپوز ہوئے ہیں تھرو سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے تھرو بچوں کو ڈپریشن ہے، بچوں کو آئسولیشن ہے، ایک اٹس این ادر ورلڈ۔ تو آپ بجائے کہ ان کو بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہم بچوں کو سمجھیں اور اپنی ایگو کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہو کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے زندہ رہیں، خوش رہیں، تو آپ کو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا اپنا پیرنٹنگ اسٹائل فلیکسیبل کرنا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں سے کہ ڈانٹنا نہیں ہے یا بچوں سے اب ڈرنا شروع ہو جائیں، ایسے نہیں۔ میں آپ کو جیسے پہلے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، تو یہاں پہ ریسورسز ہیں، پلیز وہ ریسورسز ایکسیس کریں۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، بچے کو بھی نہیں لے کے جا رہے، خود چلے جائیں، ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ آپ کس طریقے سے اس بچے سے بات کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر کچھ نہیں سمجھ آ رہا نا اور بچہ اس اسٹیج پہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت، مجھے ایک دو کال جیسے آئے کہ جی بچہ ڈپریشن میں ہے، ایڈلٹ ہے، 19 کا ہے، بات نہیں کر رہا، گھر کمرے سے نہیں نکل رہا، کاؤنسلنگ نہیں لینا چاہ رہا، آپ 911 کال کر دو۔ آپ 911 کی مینٹل ہیلتھ ٹیم ہے، آپ ان کو بولو کہ مجھے اس بچے کی سیفٹی کے لیے آئی ایم ورڈ۔ پھر ان کو آنے دیں اور ان کو بات کرنے دیں بچے سے، پھر وہ دیکھیں وہ آپ کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں۔ بٹ بچہ یوتھ ہیز ٹو ہیو این آؤٹ لیٹ ٹو ٹاک ٹو somebody other than your own family or other than your parents. They need that window and make sure کہ جو ونڈو آپ ان کو آؤٹ لیٹ دے رہے وہ کنسٹرکٹیو ہے، جو ان کو صحیح سے گائڈ کرے، نہ کہ ان کو کسی اور طرف لے کے چلے جائے۔ اور ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸੋਸਾਈਟਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਲਾਈਫ, ਬਟ ਗਿਵ them that space ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ کرے۔ بالکل۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے نیچرل سپورٹس ہیں، ابھی ایک نیچرل سپورٹ موومنٹ ہم کینیڈا پہ اس پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ اگین آپ کے نیبرز، آپ کے فرینڈس کی اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو دے شوڈ بی ایبل ٹو ریکگنائز دیز سائنس اینڈ دین شوڈ بی ایبل ٹو ریفر یو ٹو دا رائٹ پلیسز ان رائٹ ٹائم۔ اور جیسے ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کیونکہ آپ کو خود کی بھی اویئرنیس کرنی ہے، یو شوڈ نو دا ریسورسز۔ آپ کو یہ آپ کا کام ہے ایز اے کمیونٹی لیڈر، صرف آرگنائزیشن بنانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ کو ریسورسز کا پتہ ہونا چاہیے، ایکسپرٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو کس طرح آپ کو اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ جو لوگ سامنے نہیں آ رہے یا جو سائلنٹلی سفر کر رہے ہیں، آپ کو کس طرح ان لوگوں تک پہنچنا ہے، رائٹ؟ تھرو آپ فیتھ لیڈرس کریں، تھرو آپ کمیونٹی ایسوسیشنس کریں، بٹ دس از ٹوٹلی آن یو، اور آپ مین اسٹریم کو ریچ آؤٹ کریں اینڈ وائس ورسا۔ تو یہ بہت ضروری کام ہے کہ ایز کمیونٹی اور انٹرونشن سے آپ نکل آئیں۔ ہمارا جو لینز ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جب کوئی واقعہ نہیں ہے تو ہم اپنی دس ہیز ٹو بی آن گوئنگ۔ پریونشن پہ ہمیں کام کرتے ہی رہنا ہے، لائک دیر شوڈ بی نو بریک۔ اور ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں بفور وی ریپ اپ، میں کسی سے بات کر رہی تھی آفٹر یہ جو ایک واقعہ ہوا نظر ہے کہ ہماری جتنی لوکل آرگنائزیشنز ہیں ساؤتھ ایشین، اس میں ایک دو ہیں جو یوتھ پہ کام کر رہی ہیں، کوئی بھی یوتھ پہ کام نہیں کر رہا۔ تو یوتھ کو ہماری ایک ہیلدی آؤٹ لیٹ ہے ہی نہیں، نہ ہم ان کو فری اسپورٹس کا ایکسیس دے رہے ہیں، نہ ہم ان کو فری کوئی دوسرے سے آرٹ ہوتا ہے یا اس طرح ہم وہ نہیں کر رہے۔ تو پھر ہمارا یوتھ کیا کرے؟ ہمارے سو بہت کم آرگنائزیشن، اور پاکستان کی تو آئی کین سے کہ آئی تھنک ایک آدھی ہے جو یوتھ پہ کام کر رہی ہے، جو کمیونٹی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی نہیں کر رہی ہے، وچ از ویری سیڈ۔ So we need more of that. 100%, yeah. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حمیرہ فار بینگ ود us. Thank you.